الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا تابوت فیہ سکینۃ للمؤمنین، درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ مالک زمین و زمن کے ظہور میں تاجیل کے لیے درود پاک کی تلاوت فرما لیجئے۔ آپ کی آگے تشریف لے آئیے۔ بسم اللہ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ابھی باہر ملاقات ہوئی تو شاہ جی سے بھی کافی عزیزوں کی بھی فرمائشیں تھیں اور بہت کچھ تھا کہنے کو۔ باہر سے بھی میں یہ کہہ گیا تھا کہ میں سرکار ابوالفضل عباس کا کوئی خطبہ تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ سرکار کے 8 خطبے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک پروگرام یہ تھا، پھر کہا گیا کہ یہ شہزادہ علی اکبر کے خطبے کو مکمل کریں جو پڑھا تھا آدھا، لیکن میرے بس سے باہر تھا، اپنی طرف سے نہیں، بس جو کچھ میرے سامنے آیا وہاں فیصلہ کچھ اور تھا، یہاں پہنچتے پہنچتے جو فیصلہ تبدیل ہوا میں نہیں سمجھتا وہ میری مرضی ہے اس میں۔ اپنی طرف سے عجیب بھی میں اسے کہہ سکتا ہوں اور مشکل ترین بھی کہہ سکتا ہوں، جو موضوع میں نے ممبر پہ آتے آتے ہوئے سلیکٹ کیا ہے۔ موضوع میں بتانے نہیں لگا، میں آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں تاکہ میرے احباب کوشش کریں خود اس تک پہنچنے کی۔ میں پہلے خود اقرار کر رہا ہوں کہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس سے ممبر آشنا نہیں ہے، میں نے خود ہی منتخب کیا ہے۔ وہاں بہت سی داد بھی لے چکا، ضروری نہیں کہ آپ داد دیں، بس الواح قلوب پہ میری گزارشت نقش فرمائیے۔ قرآن میں 6 مقامات پہ تابوت سکینہ کی بات ہو رہی ہے با اختلاف الفاظ، اور اس کی جہات بھی تبدیل ہوئی، مفاہیم بھی ہوئے۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کے لیے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ تَابُوتٌ فِيهِ سَكِينَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا ہم نے ان کی طرف ایسا تابوت نازل کیا کہ جس تابوت میں مومنین کے لیے سکون تھا۔ انتہائی توجہ، جو ارباب دانش ہیں، نہیں ناراضگی اگر کسی تک میری بات نہ پہنچ سکے تو بالکل ناراضگی نہیں۔ فرمایا ہم نے تابوت کو نازل کیا، اس تابوت کو فیہ سکینۃ، کہ جس میں تسکین تھی، سکون تھا، سکینہ تھی مومنین کے لیے۔ ایک بات تو پکی ہو گئی عزیزو کہ تابوت کا تعلق سنن الہیہ سے ہے۔ جو اللہ خود تابوت نازل کر سکتا ہے وہ اٹھانے والے کو کبھی گناہگار نہیں کہے گا۔ تابوت میں کیا تھا؟ سکینہ، تسکین، سکون۔ اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ ممبر آشنا نہیں ہے ان موضوعات سے، لیکن میں نے جرأت کی ہے کہ میں بات کرنے لگا ہوں۔ ہم نے تابوت نازل کیا، اس تابوت میں مومنین کے لیے تسکین تھی۔ اچھا، یہ طرفین کا اس میں اجماع ہے کہ یہ جو تابوت اترا تھا یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرف تھا، وراثت تھی، اور اس تابوت میں ففیہ سور، کچھ صورتیں تھیں، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کس کس کی صورتیں تھیں، جب میرا وہ موضوع ہوا تو اسی پہ چھیڑوں گا، ابھی میری بات تابوت پہ ہو رہی ہے۔ یہ جو تابوت آیا تھا فَحَمَلُهَا أَرْبَعَةٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اسے 4 فرشتے اٹھا کے لائے تھے۔ اس تابوت میں تبرکات تھے۔ ایک بات کا تو پتہ چل گیا کہ تابوت اٹھانا فرشتوں کی سنت ہے۔ جو حمل کیا، اس تابوت کو اٹھایا، فرشتوں نے اٹھایا۔ تو جو اللہ اپنے فرشتوں کو تابوت اٹھاتے ہوئے دیکھ کے گناہگار نہیں کہتا۔ تابوت بھی کیا تھا؟ فیہ سکینۃ،
کہ اس میں تسکین تھی حجتوں کے لیے. تابوت سکینہ، وہ تابوت کہ جس میں تسکین ہو. اس تابوت میں تسکین کس کے لیے تھی؟ حجتوں کے لیے، مومنین کے لیے، انبیاء کے لیے. الواح قلوب پہ نقش کیجئے گا. اس میں تسکین تھی کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، حجتوں کے لیے، باقی نبیوں کے لیے، مخلصین کے لیے. منبر پہ خطبہ دے رہے تھے میرے نبی، الواح قلوب پہ نقش کیجئے گا. اور مسجد نبوی کے صحن سے میرے مولا حسین مسجد میں داخل ہوئے. سرکار کا پاؤں ابا کے دامن سے الجھا. جو تلاوت ہو رہی تھی وہ وہی تھی، وعد و نصیحت تھا. میرے نبی نے وہی اور وعد و نصیحت کو وہی روکا، منبر چھوڑا، لب کے حسین کی طرف سینے سے لگایا. صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ، تبلیغ دین روک دی، تلاوت قرآن روکی، حسین کو تھام لیا. فرمایا ما تعلموا الا الحسین قد تسکین لقلب محمد المصطفیٰ. تم نہیں جانتے حسین محمد کے دل کے سکون کا نام ہے. چلے میرا باخدا میرا ٹیمپو اور بڑھ گیا ہے. میرا دل خوش ہو رہا ہے کہ چلے جس کی مجھے توقع نہیں تھی، کیونکہ لوگ جس چیز کو سے واقف ہوتے ہیں اسے جلدی ایکسپٹ کرتے ہیں. صحیح. انبیاء کے لیے، انبیاء بنو اسرائیل کے لیے وہ تابوت جس میں تسکین تھی ان کے لیے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حسین میری تسکین ہے. ہمیں پہلا جملہ عرض کرنے لگا، مجھے نہیں پتا خراج عقیدت کس کس نے اس شہزادی کو پیش کرنا ہے. محمد کون ہے؟ جاگیے گا خدا کے لیے. جو نماز میں لمبا قیام ہو، بے دل کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو جائیں. میرے حبیب سجدے کر قیام کر، لیکن اتنے لمبے نہ کر کہ تیرے پاؤں میں لا تقم اللیل الا قلیلا، تیرے پاؤں میں ورم آئے. گو میں دل نہیں رکھتا، لیکن مجھ بے دل کے دل کی ہر دھڑکن میں تو بستا ہے. جی، جس کی تحریک قلب کبریا کو متحرک کر دے وہ مصطفیٰ. جو مصطفیٰ کی تسکین وہ حسین. میں کیا کہوں اس 4 سالہ بطول کو جس کے لیے حسین کہہ رہے انہو قد سکنت فی قلبی، کہ جب سے سکینہ آئی ہے حسین کے دل میں سکون آ گیا ہے. سلامت رہے، آباد رہے آپ سے. والی کر کیا کہوں اس بی بی کو جو نبی کے سکون کا سکون ہو، جو تسکین مصطفیٰ کی تسکین ہو. اس ملکہ کی شان کو کیا بیان کر سکتا ہے؟ خود حدیث ہے والی کربلا کی، اور لا تعداد کتابوں میں یقیناً قبلہ ہادی آبی صاحب تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے، ان کی نظر سے گزری ہوگی. حدیث ہے بڑی مشہور والی کربلا کی. فرماتے ہیں ما احب دارن، جو تھوڑا بہت بھی مطالعہ کرتا اس کی نظر سے یہ بات گزری ہوگی. فرماتے ہیں ما احب دارن ما فیہ السکینۃ والرباب، کہ حسین کو وہ گھر اچھا ہی نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو. ما احب دارن، حسین محبت ہی نہیں کرتا اس گھر سے. کچھ تو سوچو عزیزو کہ حسین مولا جیسی ذات کہہ رہی ہے کہ مجھے گھر اچھا ہی نہیں لگتا اگر گھر میں سکینہ نہ ہو، رباب نہ ہو. کبھی موضوع ہوا سیدہ رباب، پھر میں بتاؤں گا کہ سیدہ کی ذات کس مقام پہ کھڑی ہے. دیکھیے کہ اس حجتوں کے قبیلے میں جو بھی افراد آئے نا، ایک غلط فہمی یہ ہے کہ بی بی رباب کی عزت، احترام، فضائل مناقب اس لیے کیوں نہ ہو کہ جناب والی کربلا کی زوجہ جو ہوئی، اس لیے بی بی کے مناقب نہیں کہ والی کربلا کی زوجہ ہوں. وہ اس لائق تھی تو مولا نے قبول کیا. یعنی من حیث ذات ان میں کوئی مرتبہ تھا تو حرم حسینی میں آئیں، اور پھر والی کربلا کی پاک نسل کا سلسلہ بھی بڑھا آگے، تو کوئی خصوصیت تھی اس رات میں. فرماتے ہیں مجھے وہ گھر ہی پسند نہیں. دیکھیے سکینہ، میں نے ایک جملہ کہا تھا کل یا پرسوں، اور یاد ہو میرے احباب کو، میں نے کہا تھا میں اس بی بی کے لیے کیا کہوں کہ قرآن والناس کی سین پہ مک جاتا ہے. جی قرآن سین پہ مک
جاتا ہے. سکینہ سین سے شروع ہوتی ہے. سین، کاف، یا، نون، ہاں. سکینہ یہ بی بی کا لقب ہے، نام نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. دو روایات ہیں. ایک روایت میں ہے کہ سیدہ کا نام رقیہ تھا، راقیون اس کا مادہ ہے. اور دوسرا جو ہے سیدہ کا نام فاطمہ صلوات اللہ علیہا تھا. یہ دونوں روایت ہیں، میں نے دونوں دہرا دی ہیں. لیکن جو لقب ہے بی بی کا، اور اسے اسم غلبہ کہا جاتا ہے لغت عربی میں. اس میں غلبہ کہا جاتا ہے، یعنی کسی کو فاطمہ یاد نہیں، کسی کو رقیہ یاد نہیں. نام جو یاد ہے دنیا کو وہ سکینہ ہے. جیسے سرکار ابوالفضل عباس کا جب غازی کہا جائے اس میں غلبہ ہے تو پتہ چل جاتا ہے علمدار کربلا کی بات ہو رہی ہے. تو سکینہ اس میں غلبہ ہے اس سیدہ کا، اس 4 سالہ بطول کا. سکینہ ایک عالم گزرے ہیں علامہ ابوالفضل طہرانی، اور افا میں بہت بڑا نام ہے ابوالفضل طہرانی. ایک یہ ہے، اور ایک اور عالم بھی گزرے ہیں. ان کا بڑا عجیب رشتہ ہے، تعلق ہے ان دو ذوات قدسی صفات سے. علامہ ابوالفضل طہرانی اور ایک ایران کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. کیا کہنے ایسے علماء کے کہ یہ علامہ محمد باقر یہ وہ عالم ہے، اور اگر نہ پہنچ سکے تو کسی کو کہیے گا کہ علامہ دامادی، بڑا مشہور نام ہے دامادی، مختصر اکثر لیا جاتا ہے علماء کے یہاں علامہ دامادی. یہی باقر محمد دامادی تھے. یہ وہ عالم ہے کہ جس کا طی الزمان پہ عبور تھا. پھر جائیے گا، طی مکان نہیں، طی الزمان. یہ ہے کہ دو قسم کے علوم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے طی المکان، ایک ہوتا ہے طی الزمان. طی المکان ہم نے بڑے بزرگوں کے بارے میں بھی سنا ہے، بڑے بڑے عرفاء کے بارے میں سنا ہے کہ ایک وقت میں یہاں ہیں، پلک جھپکنے میں کربلا ہے، پلک جھپکنے میں قبلہ میں ہے. یہ ہے طی المکان، یعنی زمین کی مکان کی تنابیں سمٹ جاتی ہیں ان کے ہم نے، ان کے پاس وہ حقیقتیں ہوتی ہیں. اور یہ جو عالم ہے نا، اس کے پاس طی المکان نہیں تھا، طی الزمان تھا. یہ زمانے کی نبضیں پکڑ لیتے تھے، اور یہ حجت کا علم ہے. یعنی ان سے اگر کوئی پوچھتا نا کہ نوح نے کشتی کیسے بنائی، تو یہ روایت نہیں سناتے تھے، یہ آنکھیں بند کر کے کہتے تھے یہ پھٹے آ رہے ہیں، یہ کشتی یہاں تک پہنچی ہے. اور جب ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ طی الزمان کا علم، حجتوں کا علم ہے، تجھے کہاں سے عطا ہوا، تو کہتے 2 ہستیوں سے، ایک اصغر کے جھولے سے اور دوسرا سکینہ سے. انہوں نے ایک تعریف لکھی ہے ملکہ کی، بلکہ اس سے پہلے 2 شعر نہ سنا دوں بسم اللہ، کیونکہ بڑا جوڑ ہے. میں اردو کے شعر خود بھی کبھی کبھی لکھتا ہوں، پڑھتا بھی کبھی کبھی ہوں. فارسی کا ایک نظم سنانے لگا ہوں آپ کو. یہ علامہ باقر کی. شہزادہ علی اکبر کی اصغر کی جب آمد ہوئی تھی نا، آمد کا دن ہوتا تھا، تو یہ اپنے گھر میں جشن رکھا کرتے تھے. تو اس جشن میں یہ پورے مجمع کو، مومنین کو کھا کرتے تھے کہ کھڑے ہو کے یہ نظم میرے ساتھ ساتھ پڑھو. یعنی ایک شعر سنانے لگا ہوں، بلکہ 1-2 مصرے سنانے لگا ہوں، پوری نظم نہیں. وہی سن لیں. وہ فرماتے ہیں در عفو آدم توبہ آدم دعا برداشتہ، واز رشتہ کندہ کا اش عیسیٰ شفا برداشتہ. مجھے مالک سمجھانے کی ہمت ہے اور آپ کے اذہان میں وہ ظروف پیدا کریں. وہ فرماتے ہیں آدم کی توبہ قبول ہوئی اصغر کے صدقے سے. وہ کہتے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ تم نئی بات کہاں سے نکال آئے ہو، آدم نے کی توبہ علی اصغر کے صدقے میں. تو وہ کہتے ہیں حضرت آدم کی دعا پڑھو. حضرت آدم نے یہی کہا تھا نا، بجاہ محمد والی و فاطمہ والحسن والحسین، کہ پالنے والے تجھے پنجتن پاک کی آبرو کا واسطہ. تو وہ فرماتے ہیں پنجتن پاک کی آبرو ہی کو تو علی اصغر کہتے ہیں. وَأَزْ خَشْبَاشْ مَهْدِ او
واز خشباش مہدیو موسیٰ عصا برداشتہ. قبلہ کیونکہ فارسی کے عالم ہی نہیں استاد بھی ہیں، وہ لطف لے رہے ہیں، آپ اس کے ترجمے میں لطف لیجیے گا. وہ کہتے ہیں جب اصغر کا جھولا بن رہا تھا نا جنت میں، اس سے ایک لکڑی اٹھا لی تھی موسیٰ نے. وہ موسیٰ کا عصا تھی. وَأَذْ رِشْتَائے قَنْدَاقَاشِ عیسیٰ و شفا. ریشہ بھی کہا جاتا ہے، ریشہ بھی کہا جاتا ہے. ریشہ کہتے ہیں دھاگے کو، کنداکا بندھن کو کہا جاتا ہے. بچے کو بندھن نہیں باندھا جاتا، اسے کنداکا کہتے ہیں فارسی میں. وہ کہتے ہیں جب اصغر کا بندھن بن رہا تھا نا جنت میں، اس سے ایک دھاگا نکال لیا تھا عیسیٰ نے. اسی سے مردے بھی زندہ کرتا تھا، اسی سے بیماروں کو شفائیں بھی دیتا تھا. گھبراہٹ ہے تو میں اور نیچے آ جاتا ہوں. ایک جملہ میری طرف سے، اس کے بعد مجبور کریں گے تو سیدہ کی بات ہوگی. تو میں علامہ ابوالفضل طہرانی کی بات کر رہا تھا. انہوں نے بی بی کے نام کا، اس لقب کا جو وجہ لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں یوں نہیں ہے، حجتیں یوں نام نہیں رکھ دیا کرتی. یہ جو سکینہ ہے یہ بنا کیسے ہے؟ وہ فرماتے ہیں فَأَخَذَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَ السِّينُ مِنَ الْيَاسِينِ وَالْقَافُ. خدا کے لئے الواح قلوب پہ لکھیے گا وَالْقَافُ مِنَ الْقُنْ وَالْيَاءُ النِّدَاوِيَّةِ يُشْتَمِلُ فِي كُلِّ النِّدَاوَاتِ مَن يُنَادَوْ لِرَبِّهِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِأَيِّ مَكَانٍ وَأَيِّ زَمَانٍ فَهِيَ سَيِّدَةُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا اشْتَمَلَتْ فِي ذَلِكَ الْيَاءُ النِّدَاوِيَّةِ وَالنُّونُ أَخَذَ مِن نُّونِ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ وَالْهَاءُ مِنْ هَاءِ الْهُوِيَّةِ. یہ میں ہویت سمجھانے لگوں تو کم از کم ایک اشرا چاہیے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ احد ہے. کون سا اللہ؟ ہوا، وہ جو ہوا ہے. اور اس ہوا کی عجیب سی یہاں کنڈیشن ہے. ہوا میں دو ہو آ جاتے ہیں، دو ہو ہوتے ہیں، یہ پھر ہوا بنتا ہے. یا کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جب دو پیش آپس میں گلے ملے تو ہو بنتا ہے. پیش کو دیکھیے گا پھر انہیں آپس میں ملا کے دیکھیے گا. میں آپ کو جفر میں نہیں الجھانا چاہتا. وہ فرماتے ہیں یہ جو سین ہے نا بی بی کے نام کی، گھبراہٹ ہے تو میں موضوع تبدیل کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں یہ یاسین سے لی گئی ہے. یہ جو سین ہے نا کہاں سے لی گئی ہے؟ یاسین کی سین سے لی گئی ہے. اور یہ سین جو ہے یہ نام ہے میرے نبی کا. یہ یا حرف ندا ہے، یاسین، اے سین. یہ سین نام ہے، لقب ہے میرے آقا کا. اللہ نے کہا تھا یاسین، اے سین. تو اگر یاسین اللہ کہہ لے جائز ہے، ہم یا رسول اللہ کہہ لے جائز نہیں ہے. فرماتے سین یاسین سے لی. سین کے بعد ہے کاف. میں نے کہا ایک جملہ میں سنا دیتا ہوں، اس کے بعد مجبور کریں گے سامعین تو. اور مجبوری یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے کریں گے، مجھے چہروں سے پتہ چلے کہ سننے پہ آمادہ ہیں، تو پھر شاید میں دو چار باتیں اور کروں. ابھی آؤ کہ بہت کچھ کہنے کو ہے. کاف کن سے لیا گیا، اور یا ندا سے لیا گیا، اور نون والقلم سے لیا گیا، اور یہی نون بھی کن کا آخری حصہ ہے.